سال 1973 ایک 10 سال کا لڑکا جسے ایک غلط فہمی کی وجہ سے امریکہ کے ایک ریفارم اسکول بھیج دیا گیا، وہاں اسے بولنگ کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ اسکول کے ٹوائلٹس بھی صاف کرنے پڑتے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر ایک ایسی کمپنی بنائے گا جس کے جی پی یوز آج دنیا کے سب سے بڑے ٹیک کمپنیز استعمال کریں گے، چاہے وہ پھر گوگل ہو، اوپن اے آئی ہو یا پھر مائکروسافٹ ہو۔ یہ لڑکا تھا جینسن ہنگ، جس نے 1993 میں انویڈیا کی بنیاد رکھی اور آج یہی کمپنی اے آئی ریولیوشن کی بیک بون بن چکی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب انویڈیا صرف 30 دن دور تھی ایک اور جاپانی کمپنی سے۔ You can't hang on to yourself. You don't have to try not to hang on to yourself. It can't be done. And that is salvation. Memento mori. Be mindful of death. جینسن ہانگ تائیوان کے ایک تیپی شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک آئل ریفائنری میں انجینئر تھے اور فیملی مڈل کلاس ہونے کے باوجود ایجوکیشن کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ کچھ سال بعد ان کی والدہ کو تھائی لینڈ میں جاب ملی، جس کے بعد پوری فیملی بینکاک منتقل ہو گئی، لیکن وہاں پولیٹیکل سچویشن انسٹیبل تھی، اسی لیے 1973 میں جینسن اور ان کے بھائی کو امریکہ بھیج دیا گیا۔ مگر امریکہ پہنچنے پر ایک غلطی ہو گئی۔ ان کے انکل نے جینسن کا ایڈمیشن ایک عام بورڈنگ سکول کے بجائے جیولن ریفارم سکول کے ایک کینچی میں کرا دیا، جہاں ڈسپلن ایشوز والے بچوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہی جینسن کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ انہیں ٹوائلٹ صاف کرنے پڑتے تھے، جبکہ ان کے بھائی کو ٹوبیکو فارم میں کام کرنا پڑتا تھا۔ سینئر اسٹوڈنٹس ان سے بولی کرواتے تھے اور ان کی کمزور انگلش پر مذاق اڑایا جاتا تھا، اور یہ تقریباً 2 سال تک جاری رہی۔ بعد میں جینسن اپنے پیرنٹس کے ساتھ اوریجن منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے اپنے ہائی سکول ایجوکیشن مکمل کی۔ اسی دوران ٹیکنالوجی میں ان کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ بعد میں انہوں نے اوریجن اسٹیٹ یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھی۔ یہی ان کی ملاقات لیری مل سے ہوئی، جو بعد میں ان کی وائف بنی۔ لیکن کالج لائف بھی آسان نہیں تھی۔ اپنی فیس ادا کرنے کے لیے وہ ایک ریسٹورانٹ میں برتن دھوتے تھے اور ساتھ میں ٹیبلز بھی صاف کرتے تھے۔ جاب میں اے ایم ڈی کے بعد جینسن نے گریجویشن کی اور پھر ایل ایس آئی لاجک جوائن کر لیا۔ وہاں وہ گرافک چپس پر کام کرتے تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات کرس مالاچوسکے اور کیورٹس پریم سے ہوئی۔ تینوں انجینئر کا ایک ہی ویژن تھا، کمپیوٹرز کو پاورفل گرافکس مشین بنانا۔ اور پھر 5 اپریل 1993 کو انویڈیا کی شروعات ہوئی۔ 1995 میں انویڈیا نے اپنا پہلا گرافک چپس لانچ کیا، جس کا نام تھا NV1۔ پیپر پر یہ چپ امپریسیو لگتا تھا، لیکن مارکیٹ میں بری طرح فیل ہو گیا، کیونکہ انویڈیا کرو ڈیزائن استعمال کر رہی تھی، جبکہ پوری دنیا انڈسٹری ٹرائنگلز پر شفٹ ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ مائکروسافٹ کا ڈائریکٹ ایکس بھی ٹرائنگل سپورٹ کیا کرتے تھے، یعنی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ انویڈیا کے ہزاروں چپس واپس آ گئے اور کمپنی کو تقریباً بہت سی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب انویڈیا کے پاس صرف 30 دن کی فنڈنگ باقی تھی۔ اسی دوران ایک ان ایکسپیکٹڈ اپورچونٹی سامنے آتی ہے۔ گیمنگ کمپنی سیگا کو اپنے ڈریم کاسٹ کنسول کے لیے ایڈوانس 3D گرافک جی پی یو کی ضرورت تھی، جبکہ یہی کمپنی انویڈیا نے اس سے کانٹریکٹ لیا۔ اگرچہ بعد میں پروجیکٹ کینسل ہو گیا، لیکن سیگا نے پیمنٹ مکمل طور پر کر دی تھی اور یہی رقم انویڈیا کو سروائیو کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ پھر 1997 میں انویڈیا نے RIVA 128 لانچ کیا، جو اس وقت کا ایک پاورفل گرافک چپ سمجھا جاتا تھا۔ صرف 4 مہینوں میں اس کی 1 ملین یونٹ فروخت ہوئی اور انویڈیا نے زبردست کم بیک واپس کر لیا، لیکن اصل انقلاب ابھی باقی تھا۔ 1999 میں انویڈیا نے گیٹ 4256 لانچ کیا، جسے ہسٹری کا پہلا جی پی یو کہا جاتا ہے۔ اس انوینشن نے گیمنگ انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا، مگر جینسن ہوانگ کا ویژن صرف گیمنگ تک محدود نہیں تھا، اس لیے 2006 میں انویڈیا نے CUDA متعارف کروائی۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی تھی جس نے جی پی یوز کو گرافکس
کے ساتھ ساتھ جنرل کمپیوٹنگ کے لیے بھی استعمال کرنا ممکن بنا دیا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جو بعد میں AI ریولیوشن کی فاؤنڈیشن بنا۔ 2012 میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ریسرچرز نے AlexNet AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے NVIDIA GPU استعمال کیے۔ تب دنیا کو اندازہ ہوا کہ GPU آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے بعد گوگل، اوپن AI اور مائکروسافٹ سب کو میسیو کمپیوٹنگ پاور کی سخت ضرورت پڑنے لگی، اور یہ پاور زیادہ تر NVIDIA کے GPU فراہم کر رہے تھے۔ 2023 اور 2024 میں NVIDIA کی ڈیمانڈ تیزی سے بڑھنے لگی اور کمپنی کی ویلیویشن $3 ٹریلین سے تجاوز کر گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب AI مارکیٹ کی خبروں کی وجہ سے NVIDIA کے شیئرز میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مارکیٹ دوبارہ سٹیبل ہو گئی کیونکہ AI کمپنیز کو مسلسل زیادہ کمپیوٹنگ پاور چاہیے تھی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ NVIDIA کے GPU کی ڈیمانڈ مزید بڑھنے لگی، اور آج NVIDIA دنیا کی سب سے طاقتور AI کمپنیز میں شمار ہوتی ہے۔